बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दुपट्टे का। एक मर्तबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ पर तकरीबन 300 के करीब सहाबा मौजूद थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि अपनी माली हालत से बहुत ही गरीब मालूम होता था। वो शख्स कबीला बनु सलेम से था। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले और पूरे ख़ानदान में से एक वो वाहिद शख्स हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि ऐ शख्स, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इस पर वो शख्स बोला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त जो हालत आप मेरी देख रहे हैं, ऐसी ही हालत मेरे तमाम अहले खाना की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो मेरी मदद फरमा दीजिए। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 300 से ज्यादा सहाबी मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे, क्या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके? उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, मैं वो इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके? तो ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़ा मैं देता हूँ। ये सुनकर आया हुआ शख्स कहने लगा, सवारी और कपड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है, हो सके तो मुझे इस वक्त खाना खिला दीजिए। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ लोगो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके? जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उससे जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। ये निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबा की आंखों में आंसू आ गए और सब ने अपने सर नीचे कर लिए और किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जो इस शख्स को खाना खिला सके? उसके बाद भी वहाँ पर मुकम्मल खामोशी थी, किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पूछा तो उनमें से सलमान फारसी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर मौजूद तमाम सहाबी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लिए कुछ ना करें। यहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसते हंसते आपके लिए अपनी गर्दनें कटा सकते हैं, लेकिन जब आपने रोटी का कहा तो यहाँ पर मौजूद सब लोग खामोश हो गए, क्योंकि किसी के घर में 1 दिन का फाका है तो किसी के घर में 2 दिन का, तो कहीं पर 3 दिन का फाका है, किसी के घर में भी 1 वक्त की रोटी मौजूद नहीं है। तो इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सलमान, क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा? इस पर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सलमान, तुम इस शख्स को
کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ سلمان فارسی بولے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے اور میں اس کو روٹی کھلا کر ہی واپس لاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس شخص کو لے کر اس دروازے پر پہنچے جہاں سے آج تک کبھی کوئی بھوکا نہیں لوٹا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، اے بیٹی میں ہوں سلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا ہے اور اسے بہت بھوک لگی ہے اور وہاں پر موجود صحابہ کے گھر اسے کھلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی موجود نہیں، اسی لیے میں اسے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی اسے 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ اس شخص سے ذرا دور ہو کر میری ایک بات سن لیں۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اے چچا آج تیسرا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، میرے دونوں شہزادوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں لیا، میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں کہ آپ اس شخص کو دے دیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس شخص کو بہانے سے یہاں سے لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی امید سے لے کر آیا تھا، اب اگر خالی لوٹ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اچھا چچا آپ تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہا کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے چچا اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے شمون یہودی بیٹھا ہے، اسے یہ چادر جا کر بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے کر اس شخص کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں تو بی بی فرماتی ہیں، اے چچا اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیے، یہ چادر میری شادی کی ہے جو کہ میری رخصتی کے وقت میرے ابا نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ اے فاطمہ آج یہ چادر میں تمہارے سر پر رکھ رہا ہوں اور قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر لے کر شمون یہودی کے گھر پہنچے۔ جب وہ گھر سے باہر آئے تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اے شمون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، اس چادر کو تم رکھ لو اور بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا کچھ پیٹ بھر سکے۔ شمون نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ایک ہاتھ میں ترازو پکڑا اور ایک طرف چادر رکھ کر دوسری طرف اناج تولنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سلمان سے پوچھنے لگا، اے سلمان مجھے تم یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر آخر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بہت بھوکا ہے اور آپ کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دی ہے کہ اسے بیچ دو اور اس مہمان کا پیٹ بھر دو۔ انہوں نے اسی کو بہتر سمجھا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگا لی، کہنے لگا، اے سلمان تھوڑی دیر رکو میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ گھر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ کہنے لگا، اے سلمان آپ کا اللہ بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا
کیا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فرماتے ہیں، اے شمون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر وہ بولا کہ اے سلمان، یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے رسول کی بیٹی کی لکھی ہیں۔ یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ خود فاقہ کرنے کے باوجود کسی ساحل کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہ دیں گی، یہاں تک کہ اپنے سر کی چادر ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور اس کو بی بی پاک رضی اللہ عنہا کو جا کر واپس کر دینا۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ رکے اور پوچھا، اے شمون تم میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے سلمان یہ اناج بی بی کی جھولی میں ڈال دینا اور مجھے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دینا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اناج لے جا کر بی بی کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اناج خود پیس کر اس ساحل کے لیے روٹی پکائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہا نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ دیجئے تو آپ نے منع فرما دیا کہ یہ جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی کہ حضرت فاطمہ کے بابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک بادشاہ تھے، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ گھر میں جو بھی مال موجود تھا اس کو اللہ کے راستے پر وقف کر دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود بھوکے پیٹ سو کر اور کئی دن کے فاقے کاٹے، لیکن کبھی بھی کوئی ساحل دروازے پر آتا تو کبھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہ دیتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا لازمی دیکھا کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔